बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप जानते हैं मुहर्रम शरीफ की आमद है और यकम मुहर्रम शरीफ को हज़रत जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है और रवाफ़िज़ की सरतोड़ कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये तारीख़ जो है ये लोगों के ज़हनों से निकाल दी जाए। लेकिन सितम वाली बात यह है कि जो सुन्नियत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ और पीर बन के बैठे हुए हैं, जिनमें पिंडी ग्रुप और सर फहरिस्त मुफ्ती हनीफ कुरैशी, इन जैसे जितने भी जरासीम हैं, ये रवाफ़िज़ के साथ मिलकर सपोर्ट करते हुए वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के ज़हनों से ये बात निकल जाए कि यकम मुहर्रम शरीफ को हज़रत जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। आपने सुना और देखा होगा कि हाल ही में ये रियाज शाह जो पिंडी वाला है, इसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है 18 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को, उसका भी इनकार कर दिया है। उसने कहा कि ये 18 को साबित ही नहीं है। क्यों कहा? इसलिए कि ईद गदीर जो मनानी है। इस हवाले से कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ साहब जलाली दाम बरकातुहू आलिया करोड़ों सलाम पेश करता हूँ इस मर्द मुजाहिद को कि जिन्होंने हर मैदान में, चाहे वो असहाबे रसूल की अज़मत के हवाले से हो, नामूस रिसालत के हवाले से हो, या फिर अहले बैत रसूल के हवाले से हो, सहाबे रसूल और औलिया किराम के नामूस के, यानी कि किसी भी एंगल से हो, वो बंदा चट्टान की तरह मैदान में खड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डगमगाया नहीं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। उन्होंने साबित किया है कई कुतुब के हवाला जात सामने रख कर कि यकम मुहर्रम शरीफ को हज़रत जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो है वो यौम शहादत है। आप ज़रा ये वीडियो देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें वीडियो के बाद करते हैं। आज तारीखी तौर पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यौम शहादत, जब उनका विसाल हुआ, जब उनकी वफात हुई, उसके लिहाज से यकम मुहर्रमुल हराम पर इस वक्त 10 मुहर्रम की निस्बत से सिर्फ 10 हवाले पेश करना चाहता हूं। जिस चीज का भी मुनकर इनकार करेगा, उस चीज का ये गुनहगार इजहार करेगा और दलाइल सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह बाकायदा सफात दे देंगे। किसी की मजाल नहीं के आगे बढ़ सके। असल में कुछ मुर्रिखीन ने जो जख्मी होने का दिन था उसको ही मजाजन यौम शहादत लिख दिया, तो उनका यह मतलब नहीं था अगले यानी यकम मुहर्रमुल हराम के लिहाज से इनकार। तो दूसरों ने फिर बिला वजह सारा रिकॉर्ड और सारी हकायक को मसक करना शुरू कर दिया। इमाम इब्नुल असीर की किताब उसदुल गहाबा फी मारिफत सहाबा, इस सिलसिला में मशहूर ज़माना किताब है। इसके अंदर ये जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 675, इसमें लिखा है तो एना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जख्मी किया गया आपको, तो एना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौमल अरबियाए, अरबिया है बुध का दिन, ले अरबा लयालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा सनत 23, अभी सुलहज की 4 रातें बाकी थीं। और दूसरी में आ गया कि 3 बाकी थीं। हिजरी कौन सी थी? 23 हिजरी। और साथ लिखा है वदोफना यौम अल अहद हिलाल अल मुहर्रम सनत 24, यानी यकम मुहर्रम की आपकी तदफीन, और उस वक्त 24 हिजरी शुरू हो चुकी थी। यह इजमालन जिक्र है। और साथ ये लिखा गया वह माका सा सलासन, अगले कौल में 3 दिन जख्मी जिंदा रहे। माका सा हालते जख्मी, यानी कि जख्मी होते ही शहीद हो गए 3 दिन। इसी मजमून को मैं अब बाकी सबसे, जिसमें इससे भी मजीद वजाहत आएगी, वो बयान करूंगा, जिसके अंदर वाज़े तौर पर यानी 3 दिन जख्मी होने के बावजूद, और फिर अगले जो हवाले हैं उनमें यानी मुहर्रम का चांद जब तुलू हो चुका था, वो जो मुहर्रम की चांद रात थी, मुहर्रम का आगाज हो चुका था, उस रात को आपका विसाल हुआ और फिर यकम मुहर्रम सुबह आपका जनाजा हुआ। ये इन तमाम मुहक्किकीन ने जो इस्लाम की इतनी जामे तारीख और सैर सहाबा के लिहाज से जिनका इतना बुलंद मकाम मर्तबा है, ये दूसरा हवाला तबकात कुबरा, जिसको तबकात इब्न साद कहते हैं, इसमें भी ये दूसरी जिल्द है। इस दूसरी जिल्द के अंदर ये लिखा है सफ़ा नंबर 308 पर तो एना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम अल-अरबिया ले अरबाए लयालिन बकीना मिन ज़िलहिज्जा सनत 23 व दोफिना यौम अल-अहद। यहां यह जिक्र किया गया कि अतवार के दिन आपकी तदफीन हुई, सबाहा हिलाल मुहर्रम, मुहर्रम का चांद तुलू होने के बाद जो अगली सुबह थी, उसके अंदर आपकी अतवार के दिन तदफीन हुई सनत 24। ये पूरा 1 साल का फर्क है। यानी अगर 26 ज़ुल्हज वफात मानी जाए तो फिर 23 हिजरी में वफात बनती है, और अगर वो जो कि लिखा है हक है तो फिर 24 हिजरी में बनती है, क्योंकि उस वक्त अगले साल का मुहर्रम का आगाज हो चुका था। जख्मी तो 23 हिजरी में हुए, मगर वफात जो है वो 24 हिजरी में हुई, यकम मुहर्रमुल हराम, चांद के तुलू होने वाली रात, और आगे फिर सुबह को
آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین ہوئی۔ یہ دوسرا حوالہ تھا۔ تیسرا حوالہ صفات الصفوہ، اس کے اندر بھی اسی حقیقت کو صفات الصفوہ میں امام ابن جوزی نے بیان کیا، اور یہ صفات الصفوہ کا 152 صفحہ ہے، 152 صفحہ، جلد نمبر 1۔ اس میں لکھا توئنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد سبیۃ ہلال المحرم۔ انہوں نے بھی اسی چیز کو یہ صفحہ نمبر 152 پہ ذکر کیا ہے۔ چوتھا حوالہ العقد الفرید، اس کے اندر العقد الفرید کی یہ جلد نمبر 5 ہے، امام احمد بن محمد اندلسی، انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا صفحہ نمبر 25 پر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، وَاحْتُمِرَ عُمَرْ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَعَاشَ 3 أَيَّامٍ، زخمی ہونے کے بعد بھی 3 دن زندہ رہے۔ وَمَاتَ ثُمَّ مَاتَ، یہ 25 صفحے پر انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد نہایت اہم تاریخ ہے جس کو تاریخ طبری کہا جاتا ہے۔ تاریخ طبری مصنف کی وفات 310 ہجری، اس کی جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 54 پر اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء لاربع لیال بقین من ذی الحجہ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم سنۃ 24۔ انہوں نے بھی اس محرم کے حوالے سے اور اس موقع پر ابن جریر طبری نے اس کو لکھا، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں۔ اس کے بعد تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 44، اور کل جلدیں اس کی 80 ہیں۔ امام ابن عساکر کی یہ کتاب جو 80 جلدوں پر ہے، اس میں جو جلد نمبر 44 ہے، اب پکی پکائی روٹی کھانا تو آسان ہے، پکانا ذرا مشکل ہے، 80 جلدوں میں سے ایک لائن ڈھونڈنا۔ یہ جلد نمبر 44 ہے، اور جلد نمبر 44 کے اندر 464 صفحے پر یہ لکھا ہے توئنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء، بدھ والے دن آپ زخمی ہوئے، لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، 4 راتیں ذو الحج کی اس وقت باقی تھی، سنۃ 23 ہجری تھی، ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم سنۃ 24۔ انہوں نے بھی اس محرم کے لحاظ سے ہی اپنی تاریخ میں اس کو ثبت کیا۔ اس کے بعد امام ذہبی کی تاریخ اسلام، اس کے جلدیں نہیں، اس میں صرف سن کے لحاظ سے وہ لکھا جاتا ہے، اور یہ ایک جلد سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس کی کل 52 جلدیں ہیں، 52۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم وفات کے لحاظ سے انہوں نے لکھا اِنَّا دُفِنَ یوم الاحد مستحل المحرم، مستحل ہوتا ہے جب چاند طلوع ہو چکا ہو، یعنی محرم آ چکا تھا، اس کے بعد وصال ہوا، رات چاند طلوع ہوا اور اگلے دن آپ کی جو ہے وہ تدفین کی گئی۔ اب 8واں ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، اس میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 148 اور 147 یہاں یہ الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں پہلے یہ لکھا ہے کہ جب زخمی ہوئے وقائم یصلی فی المحراب صلاۃ الصبح من یوم الاربعاء، بدھ کے دن صبح کی جماعت کرا رہے تھے محراب میں، لاربعین بقینا من ذی الحجہ من هذه السنہ بخنجر ذات طرفین، ومات رضی اللہ تعالی عنہ بعد 3 دن بعد وصال ہوا، ودفن فی یوم الاحد مستحل المحرم فی سنۃ 24، اور وصال کے بعد جب آگے دن تھا یکم محرم کا، اس دن پھر آپ کی تدفین ہوئی اور چاند طلوع ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء، یہ نامہ حوالہ ہے، اس کے اندر جو مکتبۃ الفجر کی چھپی ہوئی ہے اس میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں، اصیب عمر یوم الاربعاء لاربع بقین من ذی الحجہ، اصیبہ کا مطلب ہے آپ پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے بدھ کے دن، ودفن یوم الاحد مستحل المحرم، اور پھر یکم محرم آپ کی تدفین ہوئی۔ اور اس کے بعد ابن جوزی کا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر جو لکھی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہی حوالہ جو ہے وہ موجود ہے صفحہ نمبر 165 پر۔ تو یہ کوئی کفر اسلام والی بات نہیں کہ اگر کوئی دوسرا مانے تو کافر ہو جائے گا، لیکن ایک حقیقت یہ ہے، اور یہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا دوسرے کا وہ اس بنیاد پر کہ حملہ جو ہے وہ اس دن ہوا تھا، لیکن وصال اس دن نہیں تھا، وصال اس کے بعد ہے، لیکن تذکرہ 26 کو کیا جائے، 27 کو کیا جائے، جیسے آج اب یکم محرم نہیں ہے تو پھر بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی ایسا کوئی جھگڑا نہیں
لیکن کسی حقیقت کا انکار کر دینا یہ جائز نہیں. انشاءاللہ حقیقت کو ثابت کرنے والے ابھی تک موجود ہیں. ناظرین، آپ نے کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ یقیناً سماعت کی ہوگی اور یقیناً علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے. ہر میدان میں یہ سنت کا الحمدللہ دفاع کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب ایسی کتب کے حوالہ جات لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بڑے بڑے علماء بھی جو ہیں وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کس انداز میں محنت کی اور کس انداز میں جو ہے وہ علم کو فروغ دے رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جتنا بھی پنڈی گروپ ہے، یہ جتنے بھی رافضی قسم کے لوگ ہیں، ان کو عقل آتی کیوں نہیں؟ ان کو یہ حوالے جات کیوں نہیں نظر آتے؟ کوئی بندہ ان میں ایسا ہے جو ان کتب کے حوالہ جات لوگوں کے سامنے رکھے، بیان کرے؟ نہیں. ایک ہی رٹ لگائیے سیدہ زہرا پر کی گستاخ ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ گستاخ ہیں. حالانکہ اس پر بھی انہوں نے کسی نے کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا، کوئی میدان مناظرہ میں نہیں آیا. اچھا، یہاں پر ایک اور مزید میں بات کرنا چاہوں گا. یہی مفتی حنیف قریشی جو ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. جمعے کا خطبہ تھا، یہ محرم شریف کے حوالے سے اس کا آغاز ہی تھا ان کے محرم شریف کا، اور یہ جمعے کے خطبے کے دوران ڈائری تھی، اس پر دیکھ کر یہ بیان کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہ محرم شریف کو حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. لیکن جب روافض کے ٹکڑوں پہ پلنا شروع ہو گیا تو اس نے وہ سارا جو ہے گول مول کر دیا. اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جناب یہ کہ محرم شریف کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ثابت ہی نہیں ہے. آج یہ جو اشرف آصف جلالی صاحب حوالہ جات دے رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ اب چاہیے تو یہ کہ یہ جتنا بھی پنڈی گروپ ہے نا، یہ ٹل لگائے نا، آئے نا سامنے، کوئی میدان میں آئے، کوئی بات تو کرے. یہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور یہ حوالے جو ہیں یہ کتابیں پڑھ کے بھی لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدہ زہرا پاک کے گستاخ ہیں. پھر ہم کیا کہیں؟ آپ کس کے گستاخ ہیں؟ آپ نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں اسلام کے لیے، دین کے لیے، ساری معاذ اللہ نظر انداز کر دی. اور اسی طریقے سے آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی ظلم کیا کہ آپ کی جو قربانیاں ہیں، جو اسلام کے لیے، جو دین کے لیے، جو اتنے ظلم ہے، آپ سارا جو ہے وہ نظر انداز کر رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ لوگ جتنے بھی یہ سارے رافضی ہو جائیں معاذ اللہ؟ ایسا تو نہیں ہوگا. الحمدللہ جب تک اہل سنت کی سانس میں سانس ہے، غیرت مند بڑے ہیں. اگر آپ جیسے بغیرت بھی ہیں تو آپ سے بڑے بڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غیرت مند بھی پیدا کیے ہیں کہ جو اپنا ہر نقصان بھی برداشت کر سکتے ہیں اور تن من دھن بھی نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لیے قربان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اہل بیت اطہار کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اولیاء کرام کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں معجزہ فرمائے. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.